آپ نے فرمایا ہے کہ شعبے ختم ہو چکے ہیں، مثلاً طاقت میں بڑے لوگ گزر گئے، غزل میں غالب گزر گئے، تو ہمارے کرنے کا کام کیا رہ گیا؟ آپ کے کرنے کا کام بتاتا ہوں۔ میں نے جو بتایا تھا کہ شعبے ختم ہو گئے ہیں، تو اس سے مراد یہ ہے کہ دی بیسٹ کارنامے دی بیسٹ لوگ کر گئے، مثلاً یہ کہ بہادری کا پیغام بھی چلا گیا، یعنی بھولو پہلوان چلا گیا۔ اب اس سے بڑا پہلوان ہونا مشکل ہی ہے، چھارا پہلوان بننا تھا مگر وہ بھی نہیں بنا۔ پھر غزل آ گئی، غالب آ گیا۔ ناصر کاظمی بھی بڑا اچھا شاعر تھا، لیکن غالب سے اس کا کیا مقابلہ کریں گے، حالانکہ وہ بھی اپنا مقام رکھتا ہے۔ اسی طرح ہر چیز مکمل ہے۔ اولیاء کرام بھی اپنی جگہ پر مستند اور جید۔ اب کوئی نیا ولی آ جائے تو آپ کیا کہیں گے کہ یہ داتا صاحب رحمت اللہ کا غلام ہو سکتا ہے، ورنہ اس کا وہ مقام تو نہیں بنتا۔ اسی طرح حکمت کا شعبہ اور فلسفہ ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو نون کو سیٹ کرنے والے لوگ ہیں، معیار سیٹ کرنے والے لوگ ہیں۔ پھر آج کا انسان جو اپنے آپ کو نمایاں بنانا چاہتا ہے، وہ کیا کرے؟ اس میں نمایاں ہونے کی خواہش مخفی ہے۔ مطلب یہ کہ نمایاں ہونے کی خواہش مقلد کے لیے نہیں، بلکہ مقلد مخفی رہے گا اور موجد نمایاں ہوگا۔ دین میں موجد ہونا بدعت ہوتی ہے، لہذا دین کے اندر نمایاں ہونے والی بات کوئی نہیں ہے، بلکہ دین کا جو کام موجود ہے اس کو آرگنائز کرنا ہوتا ہے، اس میں نیا شعبہ کوئی نہیں ہوتا۔ یہ جو دنیاوی شعبے ہیں، ان کے اندر اللہ کریم نے اتنی وسیع کائنات بنائی ہے کہ جاتے جاتے کوئی ایک نئی چیز پیدا ہو جائے گی۔ جہاں نئی بیماری پیدا ہوتی ہے وہاں نیا علاج بھی پیدا ہو جائے گا۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ جہاں علاج بڑھ جاتے ہیں وہاں میدان میں ایک نئی بیماری کھڑی ہو جاتی ہے، پھر نئی بیماری ایک نئے علاج کو جنم دیتی ہے اور وہ نیا علاج نمایاں ہو جاتا ہے، اور کہتے ہیں کہ اس نے یہ علاج دریافت کر لیا ہے۔ جس علاقے میں زیادہ پریشانیاں ہوں، یہ سمجھ لو کہ وہاں پرسکون ساز اداروں کو نمایاں کرنے کے لیے یہ پریشانیاں آئی ہیں۔ سکون ساز ادارے کیا ہوتے ہیں؟ یہ نیا شعبہ ہے۔ مثلاً ہر طرف پریشانیاں ہی پریشانیاں ہیں، تو اب پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے کوئی سکون ساز شے آ گئی، گویا کہ یہ پریشانیاں اس چیز کو نمایاں کرنے کے لیے آئی تھی، تو نمایاں کرنے کے لیے سوائے فطرت کی طرف سے اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ جن لوگوں کو میں نے کہا کہ یہ دی بیسٹ ہیں، تو وہ سارے کے سارے فطرت کی طرف سے ہیں۔ غالب جو ہے وہ کسی علم کی وجہ سے غالب نہیں، اور شیکسپیئر کسی تعلیم کی وجہ سے شیکسپیئر نہیں ہے۔ سنا ہے کہ شیکسپیئر تیسری جماعت سے بھاگ گیا تھا، وہ چوتھی جماعت میں پہنچا ہی نہیں ہے، وقت نے اسے رستے میں سے ہی کچک لیا۔ آپ نے تو پڑھا ہوگا اس کے بارے میں کہ وہ اسکول سے بھاگا اور راستے میں ایک ہرن کا بچہ مل گیا تو اسے بھی ساتھ لے لیا۔ سب نے کہا کہ اس نے ہرن چوری کر لیا، تھوڑی بہت سزا بھی ہو گئی۔ وہاں سے بھاگا تو کسی تھیٹر میں جا کے پردہ اٹھانے والا بن گیا، اور پھر پردہ اٹھانا اور پردہ گرانا۔ اس نے تھیٹر میں لوگوں کی آوازیں سنی، اسٹیج سنا، باتیں سنی، ڈائیلاگ سنے، تو اس کے اندر قدرت نے ایسا ذہن کھول دیا کہ آج کہتے ہیں کہ اس کے ڈراموں سے آگے کوئی ڈرامہ لکھا جانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو یہ فطرت ہے۔ اسی طرح ملٹن تھا، وہ اندھا شاعر تھا، اور وہاں کے لوگ کہتے تھے کہ یہ ہماری آنکھیں ہیں۔ کون؟ ملٹن تھا وہ اندھا، لیکن ان کی آنکھیں بن گئی، تو یہ کمال کی بات ہے۔ تو یہ قدرت کی طرف سے آ گئی، تو ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ ایسا بناتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے یہ کام ہے۔ اللہ کا کام جب تک بند نہیں ہوتا، کسی نہ کسی نئے شعبے کا انتظار کرو۔ کیا کرو؟ پرانے شعبوں سے آشنائی، دی بیسٹ لوگوں سے آشنائی، آئیڈیالزم کا تصور رکھو، یعنی ہیو امیج آف آئیڈیل پیپل۔ تو آئیڈیل لوگ، ریئل لوگ، گریٹ لوگ جو ہیں ان کو جانو، ان کو پہچانو کہ یہ گریٹ کیسے گریٹ ہو گئے، کسی تعلیم کی وجہ سے تھی یا انہوں نے خفیہ طور پر گریٹ ہونے کی کوشش کی۔ 60 سال تک قائد اعظم ایک وکیل ہی تھے، لیکن پاکستان بنانے کے لیے اگلے سال کی ضرورت تھی، اور جانے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ان سے ایسا کام کروا لیا کہ پریکٹس میں تو ہر آدمی کے ساتھ یہ بات نہیں ہوتی۔ اقبال رحمت اللہ کی پریکٹس فیل ہو گئی، ورنہ تو وہ پریکٹس کرتے یا جج وغیرہ ہوتے، مگر پریکٹس فیل ہو گئی اور بندہ کامیاب ہو گیا۔ یہ اللہ کے کام ہے کہ پریکٹس فیل اور بندہ کامیاب، اور بندہ ایسا کامیاب ہوا کہ ساری قوم کامیاب ہو گئی، ملت اسلامیہ کامیاب ہو گئی۔ تو یہ واقعات ہیں قدرت کی۔ تو جب تک آپ کا قدرت کے ساتھ کمپرومائز نہ ہو، قدرت راستہ نہ دے، تو کوشش کرنے والا، نقل مارنے والا، یعنی گریٹ آدمی کی نقل کرنے والا 5واں سوار کہلاتا ہے۔ کون سا سوار؟ 5واں سوار۔
اور وہ ٹٹو پہ ہوتا ہے اور باقی 4 سوار گھوڑے پہ ہوتے ہیں تو وہ گدھے پہ سوار ہوتا ہے. اس سے پوچھو کہ تو کون ہے تو کہے گا کہ میں 5واں سوار ہوں. تو 5واں سوار بننے کی کوشش نہ کرو. جب اللہ تعالیٰ چاہتا ہے تو اس کے پاس اتنے وسائل، اتنے مرتبے، اتنے فیلڈز، اتنی کائنات ہے کہ للہ جنود السماوات والارض. تم یہ نہ سمجھو کہ اللہ تعالیٰ کی جگہ ختم ہو گئی ہے اور تمہیں حصہ نہیں ملے گا. اس کے لنگر خانے اور خزانے بھرے پڑے ہیں. صرف یہ ہے کہ تو اپنے دامن کو پکڑ کر، اپنی استقامت کو پکا کر، اپنے آپ کو قائم کر. دینے والے کے ہاں کوئی کمی نہیں ہے. جھولی اپنی ہی تنگ ہے، تیرے یہاں کمی نہیں ہے. اس کے ہاں نئے شعبے کی کوئی کمی نہیں ہے، وہ آپ کو کوئی نیا شعبہ دے دے گا. اگر آپ تقلید میں جائیں گے تو پھر آپ مقلد ہی رہیں گے، اور مقلد سر نکال کے چلے گا تو اس کے سر پر تھپڑ لگے گا. تو جو مقلد ہے وہ تقلید کرنے والا ہے، اور اس کا یہ کام ہے کہ وہ تقلید کرتا جائے اور وہ یہ کہے کہ یہ اللہ کا حکم ہے اس لیے ہم یہ کرتے جا رہے ہیں. تو مقلد جو ہے وہ شعبے کو آرگنائز کر سکتا ہے. اس کے پاس نمایاں ہونے والی کوئی بات نہیں جب تک اللہ تعالیٰ اس کو نیا راستہ نہ بتائے. اسی طرح ہسٹری پڑھ کے آپ اتنے ہسٹورین بن سکتے ہیں جتنے آپ اب ہیں. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیلڈ کا انتظار کرو کہ وہ کون سا فیلڈ دیتا ہے. اللہ تعالیٰ کے پاس بہت کچھ ہے، کسی انسان کو نمایاں کرنے کے لیے بہت کچھ ہے. ایک وارننگ میں بتاتا ہوں کہ گریٹ آدمی ہونے کے لیے اسمال خواہش نہ کرنا، اور یہ اسمال خواہش پیسہ ہے. جتنے یہ اسمال خواہش ظاہر کر دے کہ یا اللہ پیسہ دے تو وہ گریٹ نہیں ہوگا، وہ پھر اسمال ہی رہے گا. ہو سکتا ہے کہ اس کو پیسہ بھی نہ ملے. پیسہ تو اللہ تعالیٰ خود دیتا رہتا ہے، اس کو مانگنے سے کیا ملنا ہے. اللہ تعالیٰ تو بغیر مانگے دیتا ہے. یہ تو اس کے رازق ہونے کی بات ہے، اور وہ پوری کائنات کا رازق ہے، خالق ہے، تخلیق فرماتا ہے، کافروں کو بھی دیتا ہے. اللہ تعالیٰ سے اس کا فضل مانگا کرو تو باقی ساری چھوٹی موٹی چیزیں خود بخود ملتی جاتی ہیں. آپ کے سوال کے جواب میں یہ بات کہ اب آپ نے کیا کرنا ہے، تو جب بہت ساری چیزیں ہو چکی ہوں تو بھی اللہ دے سکتا ہے. فردوسی آیا اور اس نے شاہنامہ لکھا. شاہنامہ 1000 بار لکھا جائے لیکن حفیظ نے اپنا شاہنامہ لکھ لیا، اپنا مقام رکھتا ہے. یہ کوشش سے نہیں ہوگا بلکہ خود بخود قدرت کی طرف سے آئے گا. اگر خود بخود قدرت کی طرف سے آئے تو ایک ربائی بھی کافی ہے. بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ. یہ ایک ربائی سارے شاہنامہ پر حاوی ہے. قدرت جب انسان کو نمایاں کرتی ہے تو وہ پھر ایسا نمایاں ہوتا ہے کہ پھر وہی ہوتا ہے. نمایاں ہونے کی خواہش ہو تو قدرت سے راستہ لو، سماج راستہ نہیں دے گا. قدرت پھر آپ کو بنا دے گی، کوئی نہ کوئی راستہ دے دے گی. گریٹنس میں یا عظیم انسان ہونے میں ایک بات یہ بھی ہے کہ وہ انسان اللہ کے برابر کھڑا ہو جاتا ہے اور مار کھاتا ہے. اور جب کوئی عظیم انسان اللہ کا ایجنٹ ہو کے آتا ہے تو وہ نمایاں ہو جاتا ہے. بس یہ روٹ ہے اس کا کہ جو سامنے سے آ گئے وہ کچلے گئے، اور جو اللہ کی طرف سے آ گئے وہ بنتے گئے. اس لیے کبھی یہ نہ کرنا کہ اللہ کے سامنے ہی آ جاؤ، بس پھر ہر چیز ضائع کر بیٹھو گے. تو اللہ کی طرف سے آؤ. شاہباز جو ہے ایسا باز ہے جو بادشاہ کے ہاتھ میں بیٹھتا ہے، تبھی تو وہ شاہباز ہے، یعنی شاہ کا باز ہے. تو وہ ایسا باز ہو کہ کوئی اس کو اٹھانے والا ہو، بٹھانے والا ہو اور اڑانے والا ہو. تو آپ اللہ کی طرف سے چلو تو پھر واقعہ ٹھیک ہو جائے گا. بات سمجھ آ گئی آپ کو؟ کیا سمجھ آئی؟ انتظار اور کسی کی طرف سے ہو، ہاں انتظار اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہو، کسی اور کی طرف رجوع نہ ہو. جب وہ آپ کو بڑا کرے گا تو وہاں سیٹیں بہت ہیں، بے شمار خالی پڑی ہیں. ایسی کوئی بات نہیں کہ اس کے پاس کوئی کمی ہے. اس کے پاس بہت خزانے ہیں، خزائن السماوات والارض. اس کے پاس بے شمار چیزیں ہیں.